وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 39 سے 44 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے یہ زندگی فضول کاموں کے لیے وقف کر دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون۔ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ بھی جانتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 39۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، مما یعلمون، جسے وہ جانتے ہیں۔ ولا اقسم برب المشارق، پس قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضو، کہ وہ باطل میں پڑے رہیں، یا یخوضو بےہودہ کاموں میں پڑے رہیں، ویلعبو، اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ سامنے موجود ہو ان کے، یومہم، ان کے سامنے وہ دن، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بنیادی مضمون سامعین کرام، آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ بعض ٹکڑے جو ہیں ہم نے کافروں کے لیے مخصوص کر دیے ہیں، اور ہم نے اس کو اپنے آپ سے مبرہ سمجھ لیا ہے، یعنی جو کافروں کے لیے ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، یا جو مضمون مشرکوں کے بارے میں ہے اس میں تو میرے لیے ہدایت نہیں ہے، جو مومنوں کے لیے ہے اس میں میرے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور ہم تو عام بندے ہیں۔ جو منافق ہیں وہ تو ہم ہیں ہی نہیں۔ تو یہ کچھ عجیب سا ایک رواج چل پڑا ہے کہ قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، جو بظاہر اصل میں تو بات یہ ہے کہ انسان میں یہ مشرکانہ صفات بھی ہو سکتی ہیں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، کافرانہ صفات بھی ہو سکتی ہیں اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، اس میں منافقانہ صفات بھی ہو سکتی ہیں اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ پہ تو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اور قرآن پاک میں یعنی ایک اور آیت ہے کہ
بہت سی آیت ہے جو اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہیں کہ اعتبار جو ہے وہ عقیدہ، یقین اور عمل کا ہوتا ہے۔ ہمارا عام طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارا عقیدہ ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن باطن، آخرت، حقیقت سے یہ بے خبر ہے۔ ایسا ہم سے یعنی ظاہر ہے کہ یہ ساری صفات ہم میں موجود ہے کہ ہم ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو باطن ہے اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، نہ اس پر ہمارا یقین ہے۔ آج دیکھ لیں، یعنی یہ ایک جملہ میں عام طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین ہے، نہ قبر کی زندگی پر یقین ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین ہے۔ یقین کی میں بات کر رہا ہوں، ایمان، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک وہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے تم مومن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ ایسی ذہنیت اور ایسی سوچ سے باز آ جانا چاہیے کہ ہم نے یعنی اپنی ذہنیت یہ بنا لی ہے کہ کم از کم قرآن کے بارے میں تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قرآن کو ہدایت کے طور پہ ہم نے بالکل ترک کر دیا ہے، من حیث القوم، من حیث الامہ۔ اور یعنی قرآن میں ہدایت نو، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہدایت کی، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ تو بس ایک متبرک کتاب ہے جس کو ہم چومنا جو ہے اپنا فرض جانتے ہیں، چومنا، ہونٹ لگا کے چومیں، آپ کو کوئی قرآن دے تو آپ اسے چوم کے رکھ دیتے ہیں نا۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے ناظرہ تک۔ آپ دیکھیں، آپ بڑے یعنی تشویش، آپ کے بچے نے جب تک مثال کے طور پہ 10 سال کا ہو گیا ہے بچہ آپ کا اور اس نے قرآن نہیں سیکھا ہے ناظرہ، تو آپ بڑے تشویش میں ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو قرآن نہیں، یعنی اگر ایسے حالات ہو، ورنہ تو یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں آپ قاری صاحب کو منگوا لیتے ہیں یا مسجد میں بچے کو بھجوا دیتے ہیں یا کوئی بھی آپ انتظام کر لیتے ہیں 5 سال سے، 5 سے 4 سال سے۔ ویسے 3 سال کا جب بچہ بولنا سیکھ لیتا ہے تو آپ مختلف صورتیں جو ہیں اسے زبانی یاد کرا بھی دیتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ تو بس آپ کی تشویش صرف ناظرہ تک ہے، اس کے علاوہ کوئی تشویش نہیں ہے۔ آپ نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، بچے نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، بس اس کے بعد جو ہے زندگی وہ آپ نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ وہ ایک یعنی بالکل یہ ایک یقینی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اور میں جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، جس والدین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں تو یہی ماحول تھا۔ جس معاشرے میں آج بھی ہم رہ رہے ہیں وہ تو یہی معاشرہ ہے کہ قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں تسلیم کرتا، قرآنی ہدایات کی ضرورت آج کا معاشرہ نہیں محسوس کرتا۔ تو یہ مضامین جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ المعارج کے آخری رکوع کی آیات ہیں، یہ بالکل ہمیں ایسے لگتی ہیں کہ یہ تو کافروں کے لیے مضامین ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، آج کا جو سبق ہے، تو آپ ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے کہ یہ بیہودہ باتوں میں پڑے رہیں اور کھیل تماشے کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے ان کے سامنے جس کا اس کے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ کھیل تماشا، بیہودہ کام، بیہودہ کا مطلب بے مقصد کام۔ کیا بیہودہ کام کر رہے ہو؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک آپ کا بچہ ہے اور مہمان آئے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ روم میں، اور وہ جناب آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے یا بیٹا ہے، جو بھی ہے، تو وہ پلاسٹک کے بیٹ اور گیند سے کمرے کے اندر مہمانوں کے ہوتے ہوئے
وہ بیٹ یہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اب کمرہ کتنا بڑا ہوگا، ڈرائنگ روم آپ کا کتنا بڑا ہوگا، مہمان آئے ہوئے، چائے رکھی ہے، کھانا رکھا ہے، تو آپ اس کو غصہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا بیہودہ کام کر رہے ہو، باہر جا کے کھیلو. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی کہ ہم بیہودہ بے مقصد کاموں میں لگے رہیں. یہ دنیا تو اس لیے نہیں ہے. آپ نے دیکھیں عام طور پہ یہ کرکٹ کا ایک بخار چڑھا لیا ہے قوم نے. کرکٹ ایک بہت پسندیدہ کھیل ہے، اربوں روپے جو ہے کمائے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. کب ہوگا ورلڈ کپ، کب ہوگا، اور جناب یہ ون ڈے کب ہوگا، اور یہ کب ہوگا، سارا ہم انتظار میں رہتے ہیں. ہمیں تاریخیں تک یاد رہتی ہیں ہمارے بچوں کو کہ ورلڈ کپ آ رہا ہے، 4 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. اور بھارت کے ساتھ جب میچ ہو تو بس تو پھر تو سانسیں رک جاتی ہیں. اور پھر جب آپ کو شکست ہو جائے کھیل کے میدان میں تو آپ کے منہ لٹک جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہے پرانے ٹی وی کو اٹھا کے سڑک پہ اس کو ڈنڈوں سے مار کے فوٹیج بنوا لیتے ہیں کہ یہ فوٹیج میری چل جائے گی کہ مجھے کتنا غصہ آیا. یعنی یہ حالت ہے ہماری. پھر دیکھیں یہ بیہودہ کاموں میں، بیہودہ کام آپ دیکھ لیں. دیکھیں میں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بالکل ہم ایک بیہودہ قوم ہیں اور بیہودگی کے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں، 7 سے لے کر 12 بجے تک یہ ٹاک شوز جو شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بیہودگی ہے. کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی بحث کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. بس آپ بحث کرتے رہتے ہیں. کبھی رپورٹ کارڈ دکھانے لگتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. آپ ان کے مضامین کو دیکھیں، سارے بیہودہ ہیں، تمام بیہودہ ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. دین کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. دین فہمی کی، قرآن فہمی کی، رسول کی طریقے کی، طریقے حیات کی، رسول کی دعوت کی کوئی موضوع نہیں ہوتا اس میں. بیہودہ کام ہے بس. اور اس میں اکثر سر پھٹول ہو جاتی ہے. ایک جو ہے معزز مہمان دوسرے مہمان پہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، اور جتنی حد تک ہو سکتے ہیں وہ بیہودگی میں اپنا یعنی ریٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے. اینکر بھی یعنی ایسے مخالفین کو بلا کے، یعنی یہ ایک بیہودگی کی ہے. پھر آپ دیکھ لیں اپنے تمام معاشرے میں بیہودگی پھیلی بھی ہے. یہ شادی ہال وغیرہ، یہ یعنی آپ نے دیکھیں ایک نیا سسٹم شروع کر لیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بس یعنی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. پھر جو اسلامی احکامات ہیں، ظاہر ہے کہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ یہاں قرآن اور سنت کے قوانین ہوں گے. لیکن آپ دیکھ لیں سود کی جو لعنت ہے وہ آج تک 70 سال ہو گئے، اور سودی نظام جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو ساری بیہودگی ہے. دیکھیں بیہودگی کیا ہے کہ فضول، بیہودہ. اب ہم ظاہری لہو و لعب میں کھو گئے ہیں. ظاہر کو ہم نے اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. یہ بات ذرا سوچیں آپ. اور ظاہری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بچے کو آپ یعنی ظاہر کی طرف، ظاہر کی تعلیم میں ڈال دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن دنیا کو مقصد بنا کے بچوں کو اسی بھٹی میں جھونک دینا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ جو میرے درس بھی سنتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس بات سے تھوڑا سا پرے رکھتے ہیں، اپنے ساتھ درس پہ نہیں بٹھاتے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی میری جہاں تک وہ ہے تو کہ نہیں یہ تو بڑی یعنی یہ میں تو سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس بحث میں کہ تمہارا مقصود اللہ ہے، تم نے اللہ کے لیے جینا ہے اور تمہیں مومنانہ کردار اپنانا ہے. نہیں، ہم روشن خیالی کی طرف، میرا بچہ روشن خیال ہونا چاہیے. ایسے اداروں میں آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو
کہ وہ دین کا اس میں دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور مہنگی فیسیں آپ دے رہے ہیں کہ میرا بچہ دنیا میں کچھ بن جائے، خیر دوزخ میں چلا جائے. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ دوزخ پہ تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. دوزخ کی ہمیں پرواہ نہ خود ہے نہ اپنے بچوں کو ہے. تو بہرحال یہ مضامین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ جو آج کا سبق ہے انا خلقناہم مما یعلمون، یہ میں نے ترجمہ آپ کو پڑھا دیا ہے. پھر بھی میں آپ کو 2-3 آیات یہ یعنی ربط کے لیے یہ 2-3 آیات میں آپ کو دوبارہ ترجمہ. جو گزشتہ سبق تھا وہ تو یہی تھا، ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کہ ان میں سے ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جس کو یہ بھی جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس قسم ہے آپ کے رب کی، پس قسم ہے رب المشرقین و مغربین کی، مشارق المغارب یہ جمع کسی گئے. انا لقادرون، ہم اس پر قادر قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو بدل لیں، ان کی بجائے جو ہے اچھے لوگ لے آئیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان کو چھوڑ دو کہ یہ کھیل یعنی باطل میں پڑے رہیں. یہ ترجمہ ذرا زیادہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہوگا کہ باطل میں پڑے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ دن آ جائے کہ جس کا اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ وہ دن قبروں سے یہ نکلیں گے. بہرحال تو دیکھیں، یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے یہ مضمون. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باطل، جن کا مقصد حیات باطل ہے. یخوضوا و یلعبوا، یہ دو جملے ہیں جو 110% جو ہے ہم پر فٹ آتے ہیں. ہمارا یہ جو عام زندگی ہے یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے، باطل ہے. اور باطل، اور پھر ہم ایک کھیل تماشا لگے رہے. آپ کے پاس یعنی کام چل رہا ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں ایک برانچ اس کی اور کھول لیں. آپ کے پاس گزارے کے لیے پیسے ہیں، تو یہ میں ذرا نازک بات کر رہا ہوں. دیکھیں، رزق کمانا جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے اور یہ عبادت ہے، لیکن بقدر ضرورت. حضور، یہ اب بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا مجھے کرنے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو احتیاط سے بچانے کے لیے رزق کمائے وہ اللہ کی راہ میں ہے. یعنی محنت کرے، مزدوری کرے، دنیا کا کام دھندا کرے، یہ اللہ کی راہ میں ہے. اپنے بال بچوں کے لیے کوئی رزق کماتا ہے تو وہ اللہ کی، کیا مطلب؟ اللہ کی راہ. جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو. یہ بہت بڑا درجہ ہے. الکاسب و حبیب اللہ کے الفاظ آئے کہ کسب کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. الکاسب و حبیب اللہ. تو لیکن جو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کچھ دنیا کا کام کرنا چاہے وہ شیطان کی راہ میں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. او کما قال. آپ کے پاس گزارے کا ہے، گزارا چل رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اور بھی چاہیے، اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، وہ پھر دنیا کی محبت میں آ جاتا ہے. وہ ناجائز ہو جاتا ہے. آپ تو دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہے سب کچھ ماشاءاللہ، اور آپ دنیا کما رہے ہو. دنیا ایک ذریعہ آپ نے بنا لیا ہے، وہ آ رہا ہے. پھر آپ کی اور بھی رال ٹپک پڑتی ہے دنیا کی طرف کہ نہیں، میرے پاس جو پیسے ہیں اس کو میں انویسٹ کروں گا اور اس کا مال کماؤں گا اور اپنی تجوریاں بھروں گا. یہ جان لیں کہ یہ شیطان کی راہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کی. دنیا آپ کی ضروریات ہو رہی ہیں پوری. اب اللہ کی اور اپنی یعنی اللہ کی راہ کی فکر کریں. آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. آپ کو خود بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اور اس سلسلے میں عملی اقدامات
جو بھی آپ سے ہو سکتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم وہ یعنی باقی اپنی ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کے صرف مال دنیا یا اس کی طرف ہم لگ رہے ہیں، یہ ایک بڑا یعنی وہ مضمون ہے، یعنی تفصیل طلب بھی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تو مقصود حیات جو ہے وہ دنیا ہے، باطل ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، ان کو چھوڑ دیجیے، آپ پرواہ نہ کیجیے ان کا جب سامنا ہوگا وہ دن، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمَ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے، کأنہم الی نصب یوفزون، جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ یا آپ کوئی نشانی ہے، میں آپ کو اگر یہ بتاؤں، مطلب کہیں جانے کی جلدی ہو، یہ اس کا نصب کے معنی بت کے بھی ہیں، بت خانے میں لوگ جاتے ہیں، ایک خاص ٹائم ہے، مثال کے طور پہ دن 11 بجے، اور جو بتوں کے پجاری ہیں وہ گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس میں سب یعنی وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے جو ہے سب کوشش کرتے ہیں کہ میں رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ جگہ پہ میں بیٹھ جاؤں اپنے بت کے سامنے، پھر وہ دوڑے پڑتے ہیں۔ تو اس کے مطلب، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی چیز کی آپ کو جلدی ہے اور آپ اس کی طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب مردے قبر سے اٹھیں گے تو اس طریقے سے میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ اب ظاہر ہے کوئی کہاں ہوگا کوئی کہاں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے اسی تیزی سے دوڑیں گے۔ سراعہ یعنی تو یہ کیفیت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اب یہی ہے، یعنی انسان رات کو مثلا ساری دنیا سارا دن کام کاج کر کے رات کو جلدی یا روزے کا وقت ہے، مثال کے طور پہ یہ ساری میں مثالیں بیان کر رہا ہوں، افطاری کا وقت ہے، ایک دکاندار جو ہے افطاری سے 10 منٹ پہلے جو ہے دکان بند کر دے، گھر تک جو ہے فاصلہ جو ہے وہ 15 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن یہ اب پھر جلدی جاتا ہے۔ تو اسی طرح قبر سے نکل کے اس طریقے سے ہم جلدی میدان حشر کی طرف، حساب کتاب کی طرف لوٹیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، اب کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سارا مجرموں کا تذکرہ ہے، اور یہ سارا ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، فالتو دنیا کو انہوں نے لہو و لعب سمجھ لیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا مقصود اللہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو باطل مقاصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ ہم یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں۔ تو اب اس دن جن لوگوں نے دنیا کے زندگی کو ضائع کر دیا، قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلت، اور ان ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو یوم الحساب ہے، یہ تو نتیجے کا دن ہے، جس نے تیاری کی ہوگی یوم الحساب کے دن کی، اور رب کے سامنے جواب دہی سے وہ ڈرا ہوگا اور احتیاط سے زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ کو مقصود بنا کے دنیا کو اس نے اسی مقصد کے تحت استعمال کیا ہوگا۔ وہ لوگ تو ان کے چہرے تو پھر آئے گا اس کا تذکرہ، ان کے چہرے تو تر و تازہ ہوں گے، لیکن جو لوگ زندگی ضائع کر بیٹھے، جیسا کہ ہم یہ بات میں بار بار بتا رہا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ کسی کی کان پہ جوں بھی دی گئی، لیکن میں نے تو بتانا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگ جو ہیں جو زندگی ضائع کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ان کی زندگی للہیت سے خالی ہے۔
تو اس دن ان کی آنکھیں جو ہیں خاشعتاً جھکی رہی ہوں گی، جیسا کہ شرم کے مارے آپ نظریں کسی سے نہیں ملاتے نا. اور ذلت تو مقدر ہے ان لوگوں کا، جیسا کہ ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں، تو ان لوگوں کا ذلت مقدر ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، یہ قرآن کے الفاظ ہے. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہی وہ دن ہے جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا تھا، اور اس دن کے وعدے پہ ہمارا اعتبار تو نہیں ہے. دیکھیں گے وہاں کی وہاں دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. بہت سے لوگ جو ہیں اس طریقے سے زندگی گزار رہے اور اس دن کے لیے تیاری نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا، اب تم نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دیکھیں جرم کا نتیجہ سزا ہے. مجرمین اور مسلمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان دونوں کو ایک ساتھ، یعنی ان کا حال ایک سا نہیں ہوگا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلمانوں کو مجرم کے برابر بنا دوں گا؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی موت و زندگی الگ ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. زندگی اور موت، مجرم اور مسلم، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم تو یہاں مجرموں کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، جو ناز و نعم میں، عیش و عشرت میں کھا رہے ہیں، یہ کھابے چل رہے ہیں، اور یہ جناب وہ پہناوے ہیں، اور یہ گھر، یعنی گھر کے مقابلے ہیں کہ کون بڑا گھر اور اچھا گھر بنا لیتا ہے، اس کے مقابلے چل رہے ہیں. دنیا کا مقابلہ ہے، آخرت کے لیے کوئی مقابلہ نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جنت کے لیے جلدی کرو. یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ آپ نے اس کو سمجھ جانا چاہیے. باقی تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. تو میں ذرا ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں، کوئی بات اگر رہ گئی ہے اور رہی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو ہم نے شروع کیا تھا نا، کہ کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما کانوا بمسبوقین. یہ آیت، اس پہ میں نے بات نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یعنی جنت کا خیال اور طمع میں بیٹھے ہوئے نہیں، ہم نے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، جیسا کہ قرآن میں ہے. اور میں نے آپ کو تذکرہ بھی کیا تھا گزشتہ درسوں میں کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. جو غافل لوگ ہیں وہ اس دھوکے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، وہاں بھی نعمتوں میں رکھے گا. اب یہ تو آپ کا گمان ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں سے ٹھیکیدار ہو بھائی، کوئی دلیل لے آؤ. جس طرح کہ ہم نے اپنے آپ کو آج جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے. جنت تو جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب یہ تو ہم نے اپنے خیالات بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جو مرضی آئے ہم کریں تو ہمیں معاف کر، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مجھ سے عاجز کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انا خلقناہم مما یعلمون، میں نے ان کو پیدا کیا ہے جس کو وہ جانتے ہیں. یعنی ہماری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے. دیکھیں مٹی ہماری ابتدا ہے، پھر اس کا ذریعہ نطفہ بنتا ہے. نطفہ آپ دیکھ لیں کہ حقیر، ایک پانی کی ایک حقیر بوند ہے. تو ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنی طاقت معلوم ہونی چاہیے. ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، تمام طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے. ان القوت للہ جمیعا،
اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیں اور اللہ کے لیے ہی جینا سیکھ لیں. آپ یہ میں کہہ رہا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا حال اچھا نہیں ہوگا. ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور لوگوں کو لے آئیں گے، جیسا کہ آج کل ہوتا چلا رہا ہے. یعنی مجرمین جو قوم عاد تھی وہ مٹا دی گئی، قوم نوح تھی وہ جو ہے مٹا دی گئی، غرق کر دی گئی. ان کی جگہ اچھے لوگ تھے جو بچ گئے، وہ اچھے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اسی طرح یہ قانون جو ہے اللہ کا جاری و ساری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما نحن انا لقادرون، اور وما نحن ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے فیصلے جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا. بہرحال یہ سارا مضمون سوچ و بچار کے لیے اس پہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ترجمہ سنا دیں تلاوت کے ساتھ. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم جانتے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جس کو یہ بھی جانتے ہیں. جس چیز سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان کو معلوم ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس قسم ہے رب المشرقین اور مغربین کی. یعنی نہیں، یہاں جمع ہے، اس کا میں نے آپ کو وہ بتایا بھی نہیں ہے. بہرحال کوئی بات نہیں. انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو بدل دیں ان لوگوں سے جو ان سے اچھے ہوں گے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ یہ باطل میں پڑے رہیں اور کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سرعا، اس دن یہ قبر سے نکل کر، یوم یخرجون قبر سے نکل کر، من الاجداث، اجداث قبر کو کہتے ہیں، سرعن جلدی، دوڑنا، کأنہم الی نصب یوفزون، جیسا کہ کوئی ایک خاص نشانے کی طرف دوڑتا ہے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، No, indeed, we created them from what they know. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، I swear by the Lord of the Easts and the Wests that we are able على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، to replace them with better than they, and we are not to be outdone. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، So leave them to blunder and play until they meet their day which they are promised. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، The
the day when they will emerge from the tombs in a rush, as though they were hurrying towards a target. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Their eyes cast down, overwhelmed by humiliation. This is the day which they were promised. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.